ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں میں بڑھا دیتے ہیں، 10 نیکیوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ اس عدد کو ذکر کیا، فرمایا میں نے اپنے موسیٰ کو 30 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، وَبَعَثْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ اب 30 دنوں کے لیے جب بلایا تو اللہ کہتے ہیں نہیں، 30 دن کے لیے بلایا تھا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، میں نے 10 دن ان کو اور روک لیا۔ اللہ یوں بھی فرما سکتے تھے 40 دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، لیکن 30 کو الگ کر دیا، اور 30 کو الگ کرنے کے بعد فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے 10 دن اور ملا دیے، کل 40 دن ہو گئے۔ تو عشرہ کا ذکر وہاں بھی کیا۔ جب کفار و مشرکین نے قرآن حکیم پہ اعتراضات کیے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو پرانے لوگوں کے معاذ اللہ قصے اور کہانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو پہلا چیلنج آیا اس میں یہی عدد اللہ نے استعمال کی، یہی عدد فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، تم جو یہ کہتے ہو نا کہ قرآن حکیم کلام الہی نہیں ہے، فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ، 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ اسی طرح جب ایک انسان کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کی عدت کو کس انداز سے بیان کیا، اس میں بھی 10 کا عدد الگ سے بیان کیا۔ فرمایا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تم میں سے جو لوگ انتقال کر جائیں ان کی بیویوں کے لیے جو دین عدت متعین کر رہا ہے، فرمایا 4 اشہر، 4 مہینے الگ سے ہیں، وعشرا، 10 دن الگ سے، 10 دن الگ سے ہیں۔ یہاں بھی 10 کے عدد کو ذکر کیا۔ پھر فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ معاملہ طے ہوا، شیخ مدین نے فرمایا کہ میں اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دوں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مہر ہونا چاہیے، مہر ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ شیخ مدین نے فرمایا کہ 8 حجج، فرمایا 8 سال کام کاج کرو، اور 8 سال کام کاج کرو گے تو یہ مہر تمہارا ہو جائے گا، اس کے بعد میں اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ لیکن یہ کہنے کے بعد پھر فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر تم 10 سال پورے کرو گے نا، فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ تیری طرف سے بہت ہی اچھا ہو جائے، 10 سال۔ تو یہاں بھی 10 کا عدد۔ اچھا، اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا حاجی جو حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں ان پر ایک قربانی ہوتی ہے جس قربانی کو دم شکر کہتے ہیں۔ اب کوئی حاجی صاحب پاکستان سے گئے، حج کیا، شاپنگ اتنی کی کہ جتنے پاکستانی حاجی کرتے ہیں، بڑی شاپنگ کرتے ہیں، یقین جانیں۔ بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حج کے لیے گئے ہی نہیں، شاپنگ کرنے کے لیے گئے۔ جو چیزیں ساری پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں، ملتی ہیں، وہ ساری چیزیں وہاں خرید رہے ہوں گے مارکیٹوں میں پھر کے۔ تو شاپنگ کرتے کرتے بعض دفعہ ریال ختم ہو جاتے ہیں، ریال ختم ہو گئے، قربانی واجب ہے، قربانی کے پیسے نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ واجب تو رہ جائے۔ دین نے اجازت دی، دین کو پتہ تھا یہ کمزور انسان، تو دین نے کہا چلو حاجی صاحب ایسا کر لو کہ تم 3 روزے حج کے دنوں کے اندر رکھ لو، اور 3 کے بعد 7 روزے حج سے فارغ ہو کر رکھ لو۔ فرمایا تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 پورے بن گئے۔ اللہ کہتے ہیں تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 بن گئے۔ تو 10 کا عدد یہاں پہ بھی آ گیا۔ اسی طرح کوئی انسان قسم اٹھا لیتا ہے، اور قسم اٹھانے کے بعد پھر قسم توڑنی بھی پڑ جاتی ہے، بعض تو جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کو تسلی دینے کے لیے، بعض لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں، اور بعد میں جب راز فاش ہو جاتے ہیں تو کہتا قسم توڑ دیتا۔ اب قسم توڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا، کفارہ بتایا۔ فرمایا اگر توڑنی ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، فرمایا پھر 10 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلانا پڑے،
تو یہاں بھی 10 10 کا عدد آ رہا ہے۔ میں بات 10 کے عدد کیا کر رہا تھا کہ سورہ فجر کی پہلی آیات میں 10 راتوں کا ذکر ہے، برکت والی 10 راتوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں جب آپ غور کریں گے تو یہ عدد برکتوں کے ساتھ چلتا چلتا نظر آئے گا۔ کہیں آپ کو سورہ لقمان نظر آئے گا۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے پیارے بیٹے کو جو نصیحتیں کرتے ہیں وہ 10 نصیحتیں بڑی پیاری ہیں۔ کسی آدمی نے اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہو تو ان 10 نصیحتوں سے شروع کرے، اس کی اولاد پاک باز اولاد بن جائے گی اللہ کی توفیق۔ پہلی نصیحت کیا کی؟ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری نصیحت کیا کی؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیہ کا مطلب میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر کسی چٹان کے اندر ہے، یا وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، دیکھ لینا اللہ اس کو نکال کے لے آئے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بھی تیرا ارادہ گناہ کی طرف ہو جائے، سوچ لیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تیسری نصیحت کیا فرمائی؟ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کر لے۔ چوتھی نصیحت کیا فرمائی؟ وأمر بالمعروف، میرے بیٹے نیکی کا حکم کرتے رہو، نیکی کو پھیلاتے رہو۔ پانچویں نصیحت کیا فرمائی؟ ونہا عن المنکر، میرے بیٹے برائی سے روکتے رہو۔ چھٹی نصیحت کیا فرمائی؟ واصبر علی ما اصابک، زندگی کے میدان میں مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گے، دشواریاں آئیں گی، ان دشواریوں پہ صبر کرتے جاؤ۔ یہ صبر کرنا بہت اولو العزم، بہت اونچے لوگوں کا کام، بہت بڑے لوگوں کا کام ہے۔ ساتویں نصیحت کیا فرمائی؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، باتیں اور گفتگو کرتے کرتے اپنے گالوں کو پھلا کے بات نہیں کرنا، رعونت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، اس طرح بات نہیں کرنی۔ آٹھویں نصیحت فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلنا۔ نویں نصیحت فرمائی وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں اعتدال پیدا کر، اعتدال پیدا کر۔ اور 10ویں نصیحت فرمائی وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز میں پستی پیدا کر، چیخ چیخ کر، چلا چلا کر، چنگاڑ چنگاڑ کر مت بولو۔ فرمایا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کیونکہ گدھا چیختا ہے، چلاتا ہے، چنگاڑتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے 10 نصیحتیں ان آیات میں حضرت لقمان فرما رہے ہیں۔ اب ان راتوں کی طرف آئیں جو 10 راتیں ہیں، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے فجر کے وقت کی قسم اور مجھے ان 10 راتوں کی قسم۔ اب ان 10 راتوں میں آپ جب دیکھیں گے نا، بصیرت کا، اندر کی آنکھ کا آئینہ لگا کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں 10 خوبصورت اعمال چمکتے دمکتے چمکتے دمکتے روشن نظر آئیں گے۔ پہلے 10 دن آتے ہیں، پہلی 10 راتیں آتی ہیں، تو سب سے خوبصورت عمل جو حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو کرتے ہیں کہ تمام کے تمام حاجیوں کے لباس پرانے اتر گئے اور بہترین اور خوبصورت سفید لباس ان کے جسموں کے اوپر آ۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح 40-45 لاکھ انسان ہیں، ایک یونیفارم، کتنے خوبصورت لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں کہ احرام 8 ذی الحجہ کو ان کے جسم پر آ جائے گا، حج کا احرام، جسم پر احرام آ گیا، اور زبان سے ایسا خوبصورت ترانہ، ایسا خوبصورت نغمہ، ایسا خوبصورت وظیفہ کہ انسان کے کان کہتے ہیں سنتا ہی رہے، سنتا ہی رہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہتے ہی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک۔ کتنا خوبصورت ترانہ ہے، کتنا بہترین نغمہ ہے، کتنا اچھا وظیفہ ہے۔ تو یہ کب شروع ہوتا ہے؟ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو احرام بدن پر آ گیا، شروع ہو گیا۔
مینا کے میدان کی عبادت اس عشرے میں راتوں کی عبادت بھی نصیب ہوئی، دن کی عبادت بھی نصیب ہوئی۔ چوتھا عمل، عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر ننگے سر کھلے آسمان میں ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے اور دامن کو پھیلا پھیلا کے اپنے رب سے مانگنا بخشش کی دعائیں مانگنا، یہ کس دن اور کس رات یعنی کس عشرے میں؟ انہی 10 دنوں کے اندر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں حاجی جا کر اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ چوتھا عمل ہے۔ پانچواں عمل کیا ہے؟ پھر مزدلفہ کے اندر آ کر ایک رات اتنی قیمتی ملی، حضور نے فرمایا میں نے عرفات میں بہت ساری دعائیں مانگی، کچھ قبول ہوئی، ایک دعا جو قبول نہیں ہوئی وہ مزدلفہ میں آ کے قبول۔ کتنی قیمتی مقام ہے، کتنا قیمتی مقام۔ تو پانچواں عمل مزدلفہ میں دعاؤں کا اہتمام حاجیوں کو ملا۔ چھٹا عمل حاجیوں کو آنے والے دن کے اندر قربانی کا عمل حاجیوں کو وہاں ملا، اور پوری امت کو مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال اپنے اپنے ملک کے اندر حیثیت کے مطابق قربانی کا عمل مل گیا۔ وہ اس عمل میں حاجیوں کے ساتھ شریک ہو گئے انہی 10 دنوں کے اندر، انہی 10 راتوں کے اندر۔ پھر ساتواں عمل کیا؟ حجاج کرام نے مزدلفہ سے واپس آ کر سب سے بڑا جو کام کیا، آج کے دن ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ساری زندگی شیطان سے بغاوت کریں گے، رحمان کی اطاعت کریں گے۔ شیطان سے بغاوت کریں گے، رحمان سے اطاعت کریں گے۔ ہر کنکری مارتے وقت حاجی یہ وعدہ کرتا ہے ساری زندگی اس سے بغاوت کرنی ہے، نافرمانی کرنی ہے، اے اللہ تیری اطاعت کرنی ہے۔ 8واں عمل کیا مل رہا ہے؟ پھر اسی دن حاجی چلتے ہیں، طواف کعبے کے چکر لگاتے ہیں، طواف زیارت جو حج کا بہت بڑا عمل ہے وہ ان کو مل رہا ہے۔ اور 9ویں تاریخ کو ایک نیا نغمہ، ایک نیا ترانہ، ایک نیا وظیفہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ حاجیوں میں نہیں شروع ہوتا، حاجیوں میں تو شروع ہی ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی زبانوں کے اوپر جاری ہو جاتا ہے۔ کون سا؟ کہ 9 ذی الحجہ کو جب فجر کی نماز کے بعد امام صاحب سلام کہتے ہیں تو آپ کی زبانوں سے کیا جاری ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کو جاری ہو کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ یہ نغمہ ہر فرض نماز کے بعد۔ اور 10ویں چیز، آپ کو عید کی نماز ملی۔ حاجیوں کو عید کی نماز معاف، حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن امت کو عید کی نماز ملی۔ تو گویا ان 10 راتوں کا جو تذکرہ، والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، اس کے ساتھ 10 اعمال کو بھی جوڑ دیا کہ یہ خوبصورت اعمال ان راتوں اور ان دنوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔